وہاں عوام کے مسائل کیا ہیں؟ اب اگر بات کی جائے سوات کی تو سوات کے حلقہ NA 103 میں کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہے؟ مسلم لیگ نون اور MMA کے اتحاد سے کیا شہباز شریف کی جیت یقینی ہے؟ حلقے کے بڑے مسائل کیا کیا ہیں؟ شریف زادہ کے ساتھ NA 3 کی سیاسی گہما گہمی کا جائزہ لیتے ہیں۔ حلقہ NA 3 سیاسی گٹھ جوڑ کے حوالے سے کافی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون اور MMA کے درمیان اتحاد ہو گیا ہے۔ یہاں پر MMA کا جو امیدوار تھا مولانا حجت اللہ، ان سے ٹکٹ واپس لے کر مولانا بدر الرحمان نے باضابطہ طور پر میاں شہباز شریف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب MMA اور مسلم لیگ نون کا جو نامزد امیدوار ہے وہ میاں شہباز شریف ہے۔ اس کے علاوہ PTI کی طرف سے سلیم الرحمان ہے، ANP کی طرف سے عبدالکریم ہے اور PPP کی طرف سے شہریار شہزادہ عامر زیب ہے۔ تو اس حوالے سے جانتے ہیں عوامی رائے کہ عوام کس کو ووٹ دیں گے، عوام کس کو منتخب کریں گے، وہ تو 25 جولائی کو پتہ چلے گا۔ اور یہاں پر مسائل کیا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں عوامی رائے کہ عوام کیا کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہے عوام کا رائے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زبیر شاہ۔ زبیر شاہ، آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ مقام کو، امیر مقام کو۔ امیر مقام کو۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ ووٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ امیر مقام ہے، شانگلہ فار ہے۔ اچھا، ہاں، خیر فخر نام ہے۔ آپ کس کو؟ میرا نام ایوب ہے، میں امیر مقام مسلم لیگ کو۔ مسلم لیگ کو دو گے؟ جی جی۔ اچھا اچھا، آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ ANP واجد علی خان، عبدالکریم خان۔ اچھا، آپ ANP۔ ووٹ کو عزت دو۔ اچھا، ووٹ کو عزت دو، جانتے ہیں کس اور سے۔ اچھا، آپ کس کو ووٹ دو گے؟ میں واجد علی خان کو ووٹ دوں گا۔ قومی اسمبلی میں عبدالکریم۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کس کو دو گے؟ ووٹ کس کو دو گے؟ ووٹ کے امیر مقام شانگلہ فار۔ سنگلا پار۔ ہاں جی ہاں۔ وہ تو یہاں سے نہیں کھڑے، وہ شہباز شریف کھڑے ہیں۔ ہاں، اور شہباز شریف جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کس کو ووٹ دو گے؟ یہ چالیس میں اچھا جی ووٹ تو نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کس کو ووٹ دو گے؟ کس کو دے گی؟ کسی کو بھی نہیں دینا کسی کو بھی چاہیے۔ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے یہاں پر آپ لوگوں کے مسائل کیا ہے اور کس کو ووٹ آپ دو گے؟ طارق انصاف۔ طارق انصاف کو؟ ہاں، طارق انصاف کو بالکل جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں۔ آپ کس کو ووٹ دو گے؟ طارق انصاف زندہ باد یار۔ اچھا، طارق انصاف۔ ہاں، وہ تو ایسے ہے نا، تو بٹو کی طرح ہے۔ اچھا ہاں، ٹھیک تو اور سب جھوٹا بولتے ہیں، جھوٹا لوگ ہے۔ ٹھیک ہے ہاں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم بابا۔ بابا کس کو ووٹ دینا چاہو گے اور کیا مسائل ہے یہاں پر؟ مسائل کے حوالے سے بتائیں۔ بس ووٹ جو ہے نا، ووٹ ایک ویزیبل ایمان ہے۔ اس ایمان کو ضائع کرنا یا غلط آدمی کو دینا، حوالہ کرنا، دونوں نقصان ہیں۔ اس لیے میں سوچوں گا کہ کون شخص مستحق ہے بس۔ مسائل کیا ہے یہاں اس علاقے کے؟ آپ یہاں کے رہائشی ہیں۔ مسائل تو یہاں بہت ہیں، وہ کس گنتے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسائل یہاں کے سڑکوں کا ہے، یہ روڈ کا ہے، ہسپتال کا ہے، تعلیم کا ہے، بہت سے ہیں۔ ہاں، بہت سے مسائل۔ اور بندے سے بات کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا کس کو ووٹ دو گے اور یہاں پر مسائل کیا ہے آپ لوگوں کا؟ مسائل تو یہ سوات میں بہت بڑے ہیں، لیکن ہم تو ابھی انشاءاللہ ارادہ ہمارا ہے یہ امیر مقام کو ووٹ دیتے ہیں، شیر والوں کو۔ شیر والوں کو دیں گے۔ اور یہ جو میں نے پہلے PTI والوں کو ووٹ دیا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی تک کچھ پوچھا نہیں ہے۔ ہماری گلی کچھ جو ہے وہ ایسے پڑے ہیں، ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ ٹھیک ہے، ابھی ارادہ ہے شیر کا، انشاءاللہ شیر پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کس کو ووٹ دو گے اور یہاں پر مسائل کیا ہے؟ مسائل یہ ہے کہ اس کا پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اور ووٹ تو اپنی مرضی کا مطابق دے گا۔ اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو ووٹ دے گا نا، ٹھیک ہے کام نہیں کرے گا تو ووٹ نہیں ملے گا نا۔ ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ سب میں PTI کو ووٹ دوں گا، کیوں دینا؟ PTI کو کیوں ووٹ دو گے؟ اس لیے انہوں نے کام کیا ہے اچھا خیبر پختونخوا میں، اچھا اور بھی انشاءاللہ کام کرے گا، امید ہے۔ ہم رکھتے ہیں PTI سے، انشاءاللہ PTI جیتے گے اس بار۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ یہاں پر مسائل کیا ہے؟ مسائل کے حوالے سے بتائیں۔ یہاں جی بہت مسائل ہے، پانی کے، بجلی کا بہت زیادہ بحران ہے۔
ہم ووٹ ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے قوم کے لیے اچھا ہو, ہمارے لیے اچھا ہو, ہم ان کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو. یہاں پر آپ نے کافی لوگوں نے یہاں پر اپنے رائے کا اظہار کیا. یہاں پر جو مین مسئلے ہیں وہ یہاں پر جو مین سٹی ہے منگورا, یہاں پر پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے, سڑک کا مسئلہ ہے, اسپتال کا مسئلہ ہے. اسپتال یہاں پر ایک بیڈ پر 3-3 4-4 مریض جو ہیں وہ پڑے ہیں, اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہو. پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہے سلیم الرحمان, وہ پہلے الیکشن 2013 میں جیتے تھے, ان سے ملتے ہیں کہ اس کے پاس کیا حل ہے اور وہ عوام کو کیا چاہتے ہیں. ان دنوں امیدواروں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, تو کئی ڈور ٹو ڈور میٹنگ ہے, تو کئی کارنر میٹنگ ہے, اور کئی جلسے ہو رہے ہیں. بہت مشکل سے یہاں ANP کے نامزد امیدوار عبدالکریم خان ہم نے یہاں پر ٹائم دیا, انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس علاقے میں جو مسائل ہے اس حوالے سے ان کے پاس کیا حل ہے, وہ کیا کرنا چاہیں گے اگر وہ جیتتے ہیں تو سوات کے عوام کے وہ کیا کون سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں. منگورا شہر میں پینے کے صاف پانی ہے, اسپتال ہے, اور اس کے علاوہ مین GT روڈ ہے. اس حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا ان کے حل ہے یا نہیں ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ جیتتے ہیں یہاں پر مقابلہ جو آپ کا بہت سخت ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ کیسے حل ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو انشاءاللہ سارے عوام کا خدائی خدمتگار ہوں جی. میں خدمت کرتا ہوں, مجھے جو ٹکٹ ملا ہے وہ بھی خدائی خدمتگاری کی وجہ سے ملا ہے. مجھ پر میرے پارٹی نے بہت اعتماد کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں جیت گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, جدھر بھی ہے, اور بجلی کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ وہ سارے میں حل کروں گا, اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جدھر ان کے مجھے ضرورت ہے انشاءاللہ وہ موجود ہوں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں اگر پہاڑوں میں بھی کوئی بلا لے تو انشاءاللہ پہاڑوں پر بھی جائیں گے. اور منگورا میں جو پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ واجد علی خان میرا بڑا ہے جی, وہ یہ بھی ہوگا. اور حلقہ PK سے 5 سے یہ نامزد امیدوار ہے, سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں, جنگلات محکمے کا یہ رہ چکے ہیں. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو 500 بیڈوں پر مشتمل ایک ہاسپٹل ہے وہ تاحال بند ہے. آپ کے دور حکومت گزرا, 5 سال PTI نے بھی گزار دیے ہیں, اور اب بھی تاحال بند ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں, ابھی بھی میں نے اسپتال کا وزٹ کیا, وہاں پر ایک بیڈ پہ 3-3 4-4 مریض پڑے ہوئے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس کا حل ہے؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں, حل تو ہر چیز کا موجود ہے. اس لیے کہ منگورا سٹی اور باقی سوات میں فرق ہے. منگورا ایک بگ سٹی ہے اور اس کے جو مسائل ہے وہ بالکل الگ ہے. یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, پینے کا پانی, کلین ڈرنکنگ واٹر. یہاں پہ سیویج اینڈ ڈرینیج کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ایجوکیشن میں گرلز اور بوائز اسکولز اور کالجز کا مسئلہ ہے. یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو چائلڈ لیبر ہے ان بچوں کو اسکل پرووائڈ کرنے کا مسئلہ ہے تاکہ وہ ایک اسکل ہینڈز بن جائے. بہت سارے مسئلے, اور ہیلتھ میں تو یہ صوبائی حکومت کا ایک پرائم کیس ہونا چاہیے, پرائم سبجیکٹس ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہاں پہ اگر پر بیڈ یہ ہیلتھ میں بجٹ انکریز نہیں کرے گی تو کیسے مطلب کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ہمارے ایک پریارٹی ہے, اور جو منشور ہم نے جاری کیا ہوا ہے ANP نے جو مینیفیسٹو ہے, الیکشن مینیفیسٹو میں, تو اس میں تمام توجہ جو ہے ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس کے ساتھ کلین ڈرنکنگ واٹر اور اسکل ہینڈز انہانس کرنے کی تو بہت ساری ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جب میں MP ہے تھا, منسٹر بھی تھا, تو سوات کے جو بڑے مسائل تھے, امن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. یہاں پہ یونیورسٹی کا مسئلہ تھا, یونیورسٹی کو ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا. یہاں پہ کھیڈ کالج ایک خواہش تھی لوگوں کی, کھیڈ کالج ہم لوگوں نے بنائی. یہاں پہ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ کا مسئلہ تھا, ہائی کورٹ سرکٹ بینچ ہم نے بنائی. یہاں پہ جو بھی مطلب سیلاب اور دہشت گردی میں جو بھی نقصانات ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہم لوگوں نے اس وقت کیے ہیں. اور مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہماری توجہ ان 3 چیزوں پہ ہوگی, ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس کے ساتھ کلین سٹیز, تاکہ ہم اس کو ایک کلین سٹی کے طور پہ منگورا کو ہم پیش کر سکیں.
اچھا آخری سوال ہے میرا، آپ کیا اگر آپ جیت جاتے ہیں، مین ڈیوٹی روڈ ہمارا بہت زیادہ خراب ہے، مطلب ایک 10 منٹ کا راستہ ہے، 20 منٹ کا راستہ جو ہے نا وہ گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے، میں سوات کا انحصار اس روڈ پر ہے، کیا اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ بالکل ہے. پہلے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس نے یہ ہمارے گھر اور مسجد اور دکانیں گرائے ہیں اور پھر روڈ 24 فٹ لیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ فوراً ان لوگوں کو جو معاوضہ ہے ان کو یہ معاوضہ دے دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ یہ روڈ جو ہے یہ مسئلہ، یہ سارے سوات کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں پہلے فرصت میں انشاءاللہ حل کروں گا. بہت شکریہ. آپ نے عبدالکریم خان اور واجد علی خان دونوں امیدوار ہیں. واجد علی خان پی کے پائپ کے امیدوار ہے، عبدالکریم خان NA3 کے امیدوار ہے. یہاں پر ان کے ساتھ ہمارا ٹائم ہم نے لیا، ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، ایک اور امیدوار سے ملتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. NA4 NA3 اور NA2 یہاں بہت زیادہ مسائل ہے، لیکن NA3 کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے پینے کے صاف پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے. جی ملک بھر کی طرح سوات میں بھی سیاسی سرگرمیاں کافی عروج پر پہنچ چکی ہے. NA3 میں PPP کے نامزد امیدوار شاہی خاندان کے پرزن میاگل شہریارہ مرزیب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ سوات کے مسائل اور خاص کر NA3 کے مسائل کیسے حل کریں گے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خاندان باپ دادا نے ریاست سوات میں یہاں پر حکمرانی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہو جاؤں. اصل میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں. ابھی یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں وہ کروں گا، لیکن میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے اس کو تو پہلے آپ ٹھیک کرنے نا، پھر آپ نئے کاموں کی آپ سوچیں. اس وقت کا زمانہ جو تھا، والد صاحب باچا صاحب کا زمانہ جو تھا وہ الگ زمانہ تھا، تو آج میرا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ذرا نامناسب ہوگا. اس لیے وہ ان کی تو فل اتھارٹی تھی، وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے. لیکن کل اگر میں ممبر ہو گیا MPA یا MNA تو مجھے کچھ قانون، کچھ دائروں کے اندر مجھے رہ کے کام کرنا پڑے گا. ابھی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی ایک جو ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ بہت زیادہ کمبرسم ہے، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو میں کہتا ہوں کہ باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں، صرف آپ یہ اپنے عدل و انصاف کا نظام یا عدالتی نظام آپ ٹھیک کر دیں تو باقی چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. اب مثلاً دیکھیں نا، 5 سال یہ PTI کی حکومت رہی ہے، یہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے، تو تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ آج آپ سیدو منگورا میں گھومیں، لوگوں کو صاف پانی پینے کا پانی نہیں ملتا. تو ایک حکومت اگر آپ کو اتنی ایک بنیادی آپ کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا تو انہوں نے آگے آپ کے لیے کیا بات کرنا ہے. سر یہ ہمارے جو سیدو شریف اسپتال ہے، یہاں پر 500 بیڈوں پر مشتمل اسپتال بالکل تیار ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ منتخب ہو گئے تو آپ اس کو چالو کر دیں گے؟ اس وقت اسپتال میں اگر آپ جائیں تو ایک بیڈ پر 3 4 مریض پڑے ہیں. دیکھیں یہ سینٹرل ہاسپٹل اور سیدو ہاسپٹل آپ دیکھیے کس زمانے میں بنے تھے. یہ تو اتنے لوگوں کے لیے تو نہیں بنے تھے نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے، جو آپ کے لیڈرز آتے ہیں، آپ کو ان کو اسی لیے لاتے ہیں نا کہ وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. تو یہ کس زمانے میں ہاسپٹلز بنے. ابھی آپ دیکھ لیں پاپولیشن ہماری کتنی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے نیا ہاسپٹل بنایا، میرے خیال میں اس کو 10 سال ہو گئے، ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر جتنی بھرتیاں کرنی تھی وہ نہیں ہوئی ہیں. بیکاز میرے خیال میں 2-3 سال سے MPAs اور MNAs جو تھے وہ اسی پہ لڑ رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا 10 نوکریاں میری ہیں، کوئی کہتا تھا 15 نوکریاں میری ہیں. تو جب تک آپ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان چیزوں میں بند نہیں کریں گے تو یہ آپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ نہیں چل سکتے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں آپ کے سارے ٹرانسفارمرز جو تھے، آپ کے سارے بجلی کے کھمبے جو تھے، آپ کے تار جو تھے، تو وہ ہمارے مشیر صاحب کے گھر پہ پڑے ہوتے تھے اور روز کو ایسے بانٹتے تھے کہ جیسے ان کے کوئی ذاتی مال ہے. تو پھر تو میرے خیال میں آپ یہ ڈپارٹمنٹس بند کر دیں اور جو آپ کا مشیر ہوگا یا جو آپ کا منسٹر ہوگا بس لوگ وہ وہیں جائیں اور وہ ان کے مسئلے حل کریں. پھر آپ کے خیال میں PPP کے پاس حل ہے اس مسائل کا؟ دیکھیں PPP کا جو فی الحال اس ملک میں مسائل ہیں وہ تو 1-2 سال میں تو ٹھیک ہونے والی نہیں. یہ آپ دیکھ لیں 40-50 سال کا ایک بیک لاگ ہے. ایک افسر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے دفتر میں، ہر دن فائل آ رہے ہیں اور وہ فائلوں کو وہ ڈیل نہیں کر رہا.
تو سال بعد اس کو پتہ لگے گا کہ 2000 فائل میرے جمع ہو گئے, تو اس کو تو پھر ایک دن میں وہ نہیں اس کو ہینڈل کر سکتا. تو جو مسائل ہیں اس کو وقت لگے گا. اگر کسی کا یہ مطلب ہے کہ پی 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 کے ساتھ کوئی جادو کی چھڑی ہے تو ایسا تو ہے نہیں, لیکن کم از کم پی 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 کے ساتھ ایک پروگرام ہے, اور میرے خیال میں اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تھے NA3 کے نامزد امیدوار پی 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 کی طرف سے اور شاہی خاندان کے پرزن میاگول شہریار امیر زیب تھے. ان کے خیالات آپ نے جانے. آگے ملتے ہیں ایک اور کینڈیڈیٹ سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پی ٹی آئی کے NA3 کے نامزد امیدوار سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں. وہ پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں NA29 کے, اب اس کو NA3 سے نامزد کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. السلام علیکم جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں, یہاں منگورہ شہر سے آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں NA3 سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ منتخب ہو گئے تو یہاں کی جو بڑے بڑے مسائل خاص کر منگورہ شہر میں پینے کی صاف پانی ہے, ہسپتال ہے, تو کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ میں پہلی دفعہ یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میرے والد نے یہاں پر 93 سے الیکشن لڑا ہے, یہاں پر صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, اور انشاءاللہ میں منتخب ہو کر میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ٹکٹ دیا یہاں اس حلقے سے. مسئلے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان میں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر بھی لائیں گے انشاءاللہ, اور ہم قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں کہ MNA MPA کے جو فنڈز ہیں وہ بلدیاتی جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے حوالے کر دے, اور یہ معاملہ ختم کر دے سارا. MNA MPA کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ فنڈز ادھر ہو گئی ہیں, فنڈز ادھر ہو گئے, کام کیا کام نہیں کیا, اس معاملے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سسٹم کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا یہی کام ہے کہ MNAs MPAs کے فنڈز ختم کریں گے اور یہ کام بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کریں گے انشاءاللہ, اور یہ مسئلے تب ہی حل ہوں گے جب یہ بلدیاتی نمائندوں کے حوالے ہوگا. اچھا, اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے, ان کو ہم فنڈ مہیا کریں گے, لیکن یہاں منگورہ شہر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پینے کے صاف پانی ہے, ہسپتال 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے تعمیر ہو چکا ہے, ایک بیڈ پر 3 4 مریض پڑے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بلدیاتی نظام میں حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, ہم نے اسپتال کے لیے بہت کام کیے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا ہمارے ہاسپٹل کے جو بلڈنگ ہم نے جو بنی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ وہ جیسی ہماری حکومت آتی ہے ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے, اس کو کھول دیں گے مریضوں کے لیے, سواد کے عوام کے لیے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اسپتال کا. پینے کے پانی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو پینے کا مسئلہ جو ہے پانی کا, تو اس میں ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, اور باغڈیری سے ایک پانی نہر نہیں پانی کے لیے ہم نے کام شروع کیا اس پر, اور تقریباً 8 ارب روپے کی لاگت سے صاف پانی کا جو سسٹم ہے وہ وہاں سے منگورہ شہر تک لائیں گے, اور یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گا انشاءاللہ. آپ کو یقین ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گا؟ یقین نہیں, ہمیں انشاءاللہ انتظار ہے. صرف 25 جولائی کا ہم جیت چکے ہیں. جس طرح ساری میڈیا میں اور سارے پاکستان میں کا ہوا چل پڑی ہے, تو ہم جیت چکے ہیں. صرف 25 جولائی کا انتظار ہے انشاءاللہ, اور عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ تھے سلیم الرحمان NA3 کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہار جیت اپنی جگہ امیدواروں کی, لیکن پرامن انتخابات اور یہاں پر عوام کی جو پولیس اسٹیشنوں میں آنا ہے وہ ضروری ہے. عوام یہاں پر چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو, تو عوامی مسائل کب حل ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, اور ہار جیت کس کی ہوگی یہ بھی 25 جولائی کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن اس وقت سوات میں گہما گہمی جاری ہے, سیاسی سرگرمیاں جاری ہے, اور لوگ ڈور ٹو ڈور اور جلسوں کی شکل میں اور کارنر میٹنگ کی شکل میں وہ ان کی سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے. شکریہ شہزادہ. سوات کے NA3 سے ہم نے تمام کینڈیڈیٹس کی سوچ آپ تک پہنچائی اور وہاں کے مسئلے کیا ہیں یہ بھی بتائے. ایبٹ آباد کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میری آپ سے درخواست ہے